جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ولاگ اور میں رحمان۔ آج کل پاکستان میں ایک مسئلہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور ہر دن کے ساتھ اس کے نتائج میں جو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو نتائج اس کے وجہ سے جو کانسیکوینسز پیدا ہو رہے ہیں ان میں شدید ہونے کا یا شدت اختیار کرنے کا بھی معاملہ ہے۔ یعنی پاکستان میں اس وقت گندم کا جو بحران ہے اور پاکستانی کسان جو ہے وہ اس وقت اپنے احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ چکے ہیں اور اس بات میں مزید ندیہ دے رہے ہیں کہ وہ اس احتجاج کو ملک بھر میں پھیلا سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ اپریل کے مہینے میں گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کے دو صوبے پنجاب اور سندھ میں گندم کی فصل کاشت ہوتی ہے اور وہاں کے کاشتکاروں اور کئی آمدنی کا انحصار اور اس ملک میں 24 کروڑ عوام کے لیے خوراک کی فراہمی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب ہوا یوں کہ پاکستان میں پچھلے دنوں جو ہے وہ گندم امپورٹ ہو گئی اور اب اتنی امپورٹ ہو گئی کہ پاکستان میں جو گندم کیونکہ سرکاری طور پر خریداری کی جاتی ہے اور ریاست جو ہے وہ اس کی سپورٹ پرائس یعنی امدادی قیمت کا تعین بھی کرتی ہے، تو اس دفعہ ریاست نے سپورٹ پرائس کا تعین تو کر دیا لیکن جب پرچیز کرنے کی باری آئی، سپورٹ پرائس کا تعین بنیادی طور پہ کیا جاتا ہے اکتوبر نومبر میں کیا جاتا ہے، جب مطلب فصل ابھی ابتدائی طور پر سوئنگ کے پروسیس میں ہوتی ہے۔ تو جب خریداری کا وقت آیا یعنی مارچ کے مہینے میں جب یہ طے ہونا تھا کہ کتنی پروکیورمنٹ جو ہے وہ گندم، کیونکہ گندم کی خریداری کے عمومی طور پہ دو لیول ہیں، ایک پاکستان میں وفاقی لیول ہے جو کہ پاسکو کے ہے اور دوسرے صوبائی لیول پر محکمہ خوراک جو ہے پنجاب اور سندھ۔ تو اب صورتحال یہ بنی کہ جناب پچھلے کیئر ٹیکر دور میں ایسے ڈیسیژن لیے گئے جس کے نتیجے میں گندم کی وافر خریداری ہو گئی اور ذخائر جو ہے وہ اس لیول پہ تھے کہ پنجاب اور پاسکو نے اپنے گندم کی جو اس کے ٹارگٹ تھے وہ کم کر دیے۔ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا یعنی اگر اس نے 100 پرچیز کرنی تھی تو اس نے اس کو صرف 31 پہ رکھا، یعنی 69% کو اس نے انکاری ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو اس سے ڈیولپ ہوا، کیوں کہ سپورٹ پرائس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ چاہے وفاقی ادارہ یا صوبائی محکمے جو تھے خوراک کے، وہ سپورٹ پرائس پر کسانوں سے گندم خرید لیا کرتے تھے اور اس کے لیے اس سے پہلے وہ باردانہ بھی ایشو کرتے تھے جس کی بنیاد پر وہ گندم پرچیز ہو جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ گندم پرچیز اس لیول پر نہیں کریں گے، ان کے پاس ذخائر ہیں، تو اس وجہ سے سپورٹ پرائس ہونے کے باوجود مارکیٹ میں گندم کی قیمت گر گئی اور یہ معاملہ تقریباً کوئی 2900 سے 3000 اور شاید اس سے اوپر جا رہا ہے۔ تو اس وجہ نے ہمارے ملک بھر سے پاکستانی کسانوں کے لیے بطور خاص پنجاب اور سندھ کے کسانوں کے لیے نیندیں حرام کر دیں، کیونکہ ان کی لاگت جو ہے شاید اس سے بھی زیادہ تھی۔ اب یہاں گورنمنٹ جب یہ باتیں نکلیں اور اس پہ پروب آؤٹ ہوا تو پتہ لگا جناب کہ جی کوئی معاملہ تو 2-4 لاکھ ٹن گندم پرچیز کا نہیں ہے، معاملہ تو کوئی 35 لاکھ ٹن گندم کا ہے کہ 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ اکتوبر آن ورڈ جو ہے وہ پرچیز ہوئی اور حتیٰ کہ یہ مارچ تک کے مہینے میں بھی 5-6 لاکھ ٹن گندم اب بھی آئی۔ تو اب جب یہ باتیں آئیں اور نکلیں اور اس پہ کچھ صحافیوں نے اپنے ویلاگس کیے، اپنے ٹیلی ویژن پروگرام کیے، تو روف کلاسر صاحب نے اس کے اوپر جب پروگرام کیا تو انہیں نور الحق کاکڑ صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے اس پہ کہا کہ وہ اس موضوع پہ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جب ان کے کچھ موضوعات سنی مجھے بڑی ہنسی آئی۔ نور الحق کاکڑ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو روشن دماغ دیا ہے اور ایک خاص طور پہ ایک بولنے والی زبان دی ہے اور وہ ان دونوں کا بے مہا استعمال کرتے ہیں اور وہ دلیل پر دلیل دیتے ہوئے بعض اوقات ایسی دلیلیں بھی دے بیٹھتے ہیں کہ سامنے والا اچھا کر اٹھتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ جی دیکھیے ہمارے سامنے مسئلہ آیا تو اس وقت تھا کہ جی ہم نے کہا کہ جی ریاست جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرے گی تو نجی شعبہ کرے گا، بھئی نجی شعبے نے کیا، نجی شعبے نے پیسہ خرچ کیا، ریاست نے تو کچھ لین دین نہیں کیا۔ اب اس میں یہ کہ $1 ارب کی امپورٹ ہوئی گندم کی پروگرام، تو وہ کہتے جی کیا ہوا جی $1 ارب پہ، تو کیا اس ملک میں KFC اور جو برگرز اور یہ جو ہے امپورٹڈ فوڈ آئٹم یہ جو ہے اس کے لیے کیا امپورٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے ڈالر خرچ نہیں ہوتے؟ تو کہتے جی اگر $1 ارب ہوا تو وہ ریاست نے تو خرچ نہیں کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے نہیں کیا، وہ لوگوں نے کیا، وہ ڈالر کہاں سے آئے؟ کہتے جی وہ ان کے اپنے ڈالر سے انہوں نے کیے۔ تو بہرحال ان کی باتیں بڑی مضحکہ خیز لگیں۔ اچھا جس پہ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ جی یہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ جناب باہر سے گندم سستی مل رہی تھی، تو سستی گندم لینے سے ہمارے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا۔ پاکستان اچھا اس پہ وہ کہتے جی $1 بلین یعنی 270-80 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہو گئی، تو کیا ہوا؟ تو پاکستان کی جو عوام ہے 24 کروڑ عوام ہے، اور جبکہ کاشتکار کتنے 50-60 لاکھ کاشتکار ہے، 50-60 لاکھ کاشتکار کو دیکھنے کے بجائے ہم اگر 24-24.5 کروڑ پاپولیشن کو دیکھیں تو ان کا فائدہ ہوا ہے، اور ان کی جو فوڈ جو پروکیورمنٹ ہے وہ 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہے۔ تو اس پہ اگر ہم 280-70 ارب کو ہم بیٹھ کے دیکھیں تو اس کے اگینسٹ پاکستانی عوام کو ایک سستا آٹا بھی مل رہا ہے، انہیں سستی روٹی مل رہی ہے، تو انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ یار بات یہ کہ اس کی بات سن کے میں تو بڑا دل اشش کیا کہ پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں مہنگی ہیں، دنیا میں سستی ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا میڈیسن کی، ہمارے ہمسائے انڈیا میں میڈیسن پاکستان سے سستی ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے جی پاکستان فارما انڈسٹری کو رکھنے کی؟ ہم پھر امپورٹ کر لیں، یا فارما انڈسٹری کو کہیں کہ وہ بند کرے، تالے لگائے، اور انڈیا سے وہی پروڈکٹ جو ہیں وہ امپورٹ کر کے یہاں بیچیں، پاکستانی عوام کو سستی مل جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو ہم اشیاء خرد و نوشیاء سے دیکھیں تو انڈیا میں اور ایران میں شاید ہمارے یہاں سے چیزیں سستی ملتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہمیں پاکستان میں ان چیزوں کو بنانے کی اور اگانے کی؟ تو ہم انڈیا سے منگا لیں تو عوام کو فائدہ ہوگا نا۔ مطلب اب یہ لاجک ایک ایسا شخص جو پرائم منسٹر کے عہدے پہ رہا ہو، بھلے کچھ عرصے کے لیے رہا ہو، جو اپنے آپ کو ایک ذہین ترین اور فتین آدمی سمجھتا ہو، جو سمجھتا ہو کہ اس کے پاس ہر بات کی دلیل ہے اور ہر بات کی لاجک ہے، اب اس کی یہ لاجک سن کے کہ بھائی اگر ایسا ہونا ہے تو پھر آپ کاشتکاروں کو کہیں بھی چھٹی کریں۔ وہ دیکھیں کاشتکار کے پاس آپشن ہے، وہ اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے کہ اس نے اکتوبر اونورڈ سے لے کے اپریل تک گندم کاشت کرنی ہے۔ ہی ہیز مینی آپشنس۔ بات یہ کہ آپ نے اس کو اب ریاستی طور پہ یہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ بھائی ریاست کا کیا لینا دینا تمہارے ساتھ، ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ خریداری کرنے جاتا ہے فرٹیلائزر کی، اور جب آپ فرٹیلائزرز کو سبسڈی پہ اس کو جو ہے نیچرل گیس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ اس فرٹیلائزر کو کیوں پابند نہیں کرتے، یا اس فرٹیلائزر کی انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو کیوں پابند نہیں کرتے کہ وہ کھاد جو ہے اس کو ایک کنٹرول پرائس پہ بیچیں؟ یہاں یوریا اور ڈی اے پی دو بڑی میجر فرٹیلائزر ہیں جو خاص طور پہ اس گندم کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، یہ تو کسان کو نہیں ملتی۔ آپ جا کے دیکھیں جن دنوں میں اس بیچارے کو یوریا ڈی اے پی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، وہ لائنیں لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ریاست کا کنٹرول یہ ہے کہ آپ سے مٹھی بھر کھاد کے ڈیلر اور کھاد کی کمپنیاں کنٹرول نہیں ہوتی، اور آپ کہتے ہیں دیکھیں ریاست کا کیا معاملہ ہے، ریاست جو ہے بیٹھ گئے، وہ تو اس کا تو کوئی نہیں تھا، یہ تو عوام نے۔ چلیں اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نے گندم امپورٹ کی، چلیں مان لیتے ہیں سستی مل رہی تھی، کہتے ہیں یوکرائن سے وار کی وجہ سے انہیں کچھ مسائل تھے تو وہ سستی گندم دے رہے تھے، تو سستی گندم مل رہی تھی جناب اعلیٰ، تو وفاقی لیول پہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے ذخائر میں کیوں اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا وہ گندم نجی شعبے نے پرچیز کی تھی، امپورٹ کی تھی اور ریاست کو بیچ دی ہے؟ وہ کہتے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب بھی گندم امپورٹ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ بالکل ہے، مفتہ اسماعیل صاحب کی ایک فیکٹری بھی ہے، ایک سیٹ اپ بھی ہے، وہ بسکٹ اس نوعیت کی چیزیں بھی بناتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ انہیں سستا آپشن مل رہا تھا، انہوں نے لے لیا، لیکن بات یہ ہے کہ ریاست تو صرف یہ نہیں کہہ سکتی۔ دنیا میں انڈیا میں آپ جا کے دیکھیں تو اس کا مشرقی پنجاب اور ہریانہ جو ہے نا، انڈیا کی ایگریکلچر بیک بون ہے۔ وہ وہاں کی جناب رائس اور گندم جو ہے وہ نہ صرف انڈیا کو سپلائی کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو انڈیا اپنے کاشتکار کو تپتی دھوپ میں کھڑا نہیں کرتا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے یہ جی ڈی پی کو بھی بہت بڑا سپورٹ دیتی ہے۔ اگر آپ نے یہی کام کرنے شروع کیے تو کاشتکار کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، وہ پھر آپ پہ نہیں دیکھے گا، اور آپ نے یہ میسج اس سال دیا ہے، اگلے سال اس نے اگر اپنی گندم کی پروڈکشن کم کر دی اور انٹرنیشنلی آپ کو گندم اس سے بھی زیادہ قیمت میں ملی، پھر آپ کو کون کہے گا کہ آپ سیانے ہیں؟ تو یہ ریاست کا کام نہیں ہے، ریاست اس طرح بیٹھ کے کام نہیں کرتی۔
کہ ریاست کو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اگر آپ کی یہی دلیل ہے تو پھر اس دلیل پہ پاکستان میں جو ہے یہ جو ہے بہت ساری فیکٹریاں بند کر دیں، کیونکہ یہاں کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. چائنا میں ایون باقی جگہوں پہ وہ چیزیں بہت سستی مل جاتی ہیں، تو کیوں پاکستانیوں کو آپ محروم کر رہے ہیں ان بہت ساری چیزوں سے؟ آپ سے گندم پہ آپ کو خیال آ گیا کہ جی یہاں کی گندم کیونکہ مہنگی تھی، باہر سے گندم سستی مل رہی تھی، تو ہم نے عوام کو فائدہ دیا، تو عوام کے مفاد میں سوچا. تو اکڑ صاحب ایسی باتیں نہیں ہوتی. آپ اپنی ذمہ داریوں کو اون کریں اور اپنی ذمہ داریاں کو، اپنی ناکامیوں کو بھی اون کریں. اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آئے اس قوم سے معافی مانگیں، اور اور اگر آپ پہ کچھ فینس بنتا ہے اور سزا بنتی ہے تو سزا کے لیے بھی تیار ہیں. یہ تھا جی آج کا ویڈیو. خوش رہیں، باز ہیں. السلام علیکم.